دو طرفہ محبت۔ خدا کی مرضی میں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں صرف ایک دوسرے کو قبول کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ ہمیں ایک دوسرے کو ہدایت دینا بھی ہے۔ میں راشد یونس ہوں۔ میں نے اس اصول کو دو طرفہ محبت کہا ہے کیونکہ اس میں دو کام شامل ہیں۔ ایک تو ہے ایک دوسرے کو قبول کرنا، جس پر پولس رسول نے ہمیشہ بات کی ہے جب وہ کہتے ہیں ہمیں کمزور اور طاقتور دونوں کو قبول کرنا ہے، لیکن وہ آگے بڑھتے ہیں کہ ہمیں صرف قبول سے زیادہ کی ضرورت ہے۔ ہمیں کمزور اور طاقتور دونوں کو قبول کرنا ہے۔ ہمیں تنبیہ کی ضرورت ہے، ہمیں ہدایت کی ضرورت ہے اور ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے۔ ہم نے اس بات کا مختصر جائزہ لیا، لیکن میں اس پر مزید تفصیل دینا چاہتا ہوں کیونکہ پولس اس پر تفصیل سے گفتگو کرتا ہے۔ یہاں ہمارے پاس دو تصورات ہیں، میں بس ان کو بیان کرنا چاہوں گا۔ رومیو 15 باب کی 7ویں آیت میں، پس جس طرح مسیح نے خدا کے جلال کے لیے تم کو اپنے ساتھ شامل کر لیا، اسی طرح تم بھی ایک دوسرے کو شامل کر لو۔ انہوں نے کہا اس لیے دیکھیے جو کہ متصل ہے اس کے خیالات کو اس بات سے جو انہوں نے ابھی قبول کرنے کے بارے میں کہا بنا رہا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے مسیح نے ہمیں قبول کیا۔ اور دوسرا توجہ دینے والا تصور ہے، ایک دوسرے کو ہدایت دی جائے۔ اور اے میرے بھائیو، میں خود بھی تمہاری نسبت یقین رکھتا ہوں کہ تم آپ نیکی سے معمور اور تمام معرفت سے بھرے ہو اور ایک دوسرے کو نصیحت بھی کر سکتے ہو۔ میں آپ کو یہاں ایک دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں کہ پولس یونانی لفظ ایلیلون استعمال کرتے ہیں جو ایک دوسرے کے معنی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فوراً رومیو 12 باب سے بہت ہی آگے بہتی ہے۔ انہوں نے اس لفظ کا استعمال کیا، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میرا مطلب کیا ہے۔ میں آپ کو رومیو باب نمبر 12 اور آیت نمبر 5 پر واپس لے جاؤں گا، جہاں اس نے کہا ہم ایک دوسرے کے اعضاء ہیں، ایک دوسرے کے اعضاء۔ اسی طرح ہم بھی جو بہت سے ہیں مسیح میں شامل ہو کر ایک بدن ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے اعضاء۔ اسی طرح ہم بھی جو بہت سے ہیں مگر مسیح میں شامل ہو کر ایک بدن ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے اعضاء کے طور پر کام کرتے ہیں۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ ہم چلتے ہیں اگلی بار ایلیلون استعمال کرنے کے لیے۔ وہ بولا ایک دوسرے سے جیسے بھائی بہن کی طرح بہت گہری محبت کریں، اور وہاں انہوں نے واقعی فلدلفیا کا استعمال کیا جو کہ بنیادی یونانی لفظ فلیو سے آیا ہے، جس کا مطلب جذباتی سطح پر محبت کرنا ہے، اور یہ وہ قسم کی محبت ہے جس کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں۔ بہت گہری محبت کریں ایک دوسرے سے جیسے بھائی بہن کی طرح۔ ہم مسیح میں بہن بھائی ہیں، ہم خاندان ہیں، لیکن پھر آگے بڑھیں اور 10ویں آیت کے آخری حصے کو دیکھیں، دوسرے کو احترام کے ساتھ اپنے سے بہتر سمجھو۔ اب بعد میں وہ کہتا ہے طاقتور کمزور کا احترام کرے اور کمزور طاقتور کا احترام کرے۔ یہ سب ایک مقام کو ترتیب دے رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ متنازع معاملات میں کیا کرنے جا رہا ہے۔ اگلی بار جب وہ ایلیلون استعمال کرتا ہے، یا وہ 13 باب کی 8ویں آیت میں ہے، اس بار وہ لفظ اگاپایو استعمال کرتا ہے، فعل محبت کرنے کے لیے۔ یہ وہ لفظ ہے جو خدا نے بہت پیارا کے لیے استعمال کیا ہے، یا ہمیں ایک دوسرے سے پیار کرنا ہے جیسا کہ مسیح نے ہم سے پیار کیا۔ کیونکہ جو دوسروں سے محبت رکھتا ہے وہ اسی طرح شریعت پر عمل کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں وہ اس ایک دوسرے کے تصور کو کس طرح استعمال کر رہا ہے، لیکن وہ ختم نہیں کرتا جیسا کہ ہم نے دیکھا، کیونکہ اگر آپ رومیو 15 باب کی 5ویں آیت میں جاتے ہیں، جیسا کہ ہم نے اپنے آخری اصول میں دیکھا، ہمیں اتحاد میں رہنا ہے۔ یہ پولس ہے جو اتحاد کی طرف لے جاتا ہے جب وہ دعا کرتا ہے، اور خدا صبر اور حوصلہ افزائی کا سرچشمہ ہے۔ خدا تم کو اتحاد سے رہنے کی یکسوئی سے توفیق دے کہ مسیح یسوع کے مطابق آپس میں ایک دوسرے سے ایک دل ہو کر رہو۔ تو یہاں آپ کے پاس یہ بیانات ہیں جو ہم سب سے متعلق ہیں، اور اس چیز میں جو میں انہیں دہراتا ہوں ایک دوسرے کے حوالے سے ایک دوسرے کا استعمال کرتے ہوئے، یہاں ہے لہٰذا میں جو کچھ بھی لکھا
جیسے ایک دوسرے کے لیے نظر کرنے، ایک دوسرے سے محبت کرنے کے بارے میں، اس لیے ایک دوسرے کو گلے لگاؤ جیسے تمہیں مسیح نے گلے لگایا، یہ خدا کے جلال کے لیے کرو۔ اب مسیح نے ہمیں کیسے قبول کیا؟ کیا یسوع نے کہا میں آپ کو قبول کروں گا اگر آپ یہ کرنا چھوڑ دیں، یہ کرنا چھوڑ دیں، یہ کریں یا وہ کریں؟ صرف ایک شرط ہے، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاؤ اور آپ بچ جائیں گے۔ اور وہاں بھی ہمارا ایمان روح القدس سے پیدا ہوتا ہے جب ہم ایمان کے ساتھ جواب دیتے ہیں، اور اس لیے ہمیں تمام ایمانداروں کو قبول کرنا ہے جیسے کہ مسیح نے ہمیں قبول کیا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو قبول کرتے ہیں جو وہ اپنی زندگی میں کرتے ہیں جو خدا کی مرضی سے باہر ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسے معاف کرتے ہیں، اور اسی لیے میں اسے ایک جڑواں تصور کہتا ہوں، کیونکہ یہ کہنے کے بعد کہ ہم ایک دوسرے کو قبول کریں گے جیسا کہ مسیح نے ہمیں قبول کیا تھا، پولس آگے کہتا ہے ہم کس چیز کے لیے ہیں؟ ایک دوسرے کو ہدایت دیں۔ یہاں وہ کہتا ہے صرف دہرانا، اور اے میرے بھائیوں اور بہنوں، میں خود بھی تمہاری نسبت یقین رکھتا ہوں کہ تم نیکی سے معمور ہو اور معرفت سے بھرے ہو، تم ایک دوسرے کو ہدایت کر سکتے ہو۔ اب یہاں وہ استعمال کرتا ہے بنیادی طور پر لفظ ہدایت دینے کے لیے، یہاں اسے ہدایت کے طور پر ترجمہ کیا گیا ہے۔ یہ ہدایت دینے کے لیے ترجمہ کیا جا سکتا ہے، اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو ترغیب دینی چاہیے، یہ ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو ہدایت دینی چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کی توصیح کرنی چاہیے۔ یہ یونانی متن میں ایک بہت اہم لفظ ہے، نوتھیٹیو، یہ یونانی زبان میں لفظ ہے، اور اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے تنبیہ کرنا، ہدایت دینا، ترغیب دینا۔ دوسرے لفظوں میں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ قائم کرنا چاہیے جو کہ ہدایت کے لحاظ سے ہو کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، لیکن اس کا بنیادی اصول وہ ہے قبولیت، افراد کی غیر مشروط قبولیت، تاکہ ہم انہیں ہدایت کرنے کا حق حاصل کریں اور خدا کے کلام کا استعمال کرتے ہوئے انہیں ہدایت کریں۔ اب خدا کے ساتھ ان چیزوں پر بات چیت کرنی ہے جو ہوتی ہیں، اگر لوگ جواب نہ دیں وہ گناہ کرتے رہیں، یہ ایک مکمل مختلف مسئلہ ہے، لیکن اس وقت تک ہم بات کر رہے ہیں قبول کرنے اور تنبیہ کرنے کے بارے میں، کیونکہ یہ عمل ہے دوہرے تصورات۔ میں اسے سکے کے دو رخ کی طرح پسند کرتا ہوں، جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں تاکہ مسیح کے جسم میں ایک دوسرے کو بڑھایا جا سکے۔ اب ہم سب خدا کی مرضی کے مطابق بالکل نہیں جی رہے ہیں، لیکن خدا کی مرضی میں چلنے کا ایک درجہ ہے جو ہر کوئی پہچانتا ہے۔ حالانکہ ہم انسان ہیں، ہم غلطیاں کرتے ہیں اور غلطیاں ہوتی ہیں۔ جو پولس رومیوں کو کہہ رہا ہے، مجھے یقین ہے تم میں سے وہ لوگ ہیں جو نیکی سے بھرے ہوئے ہیں، تم وہی کام کر رہے ہو جو مسیح کا کہنا ہے کہ تم کرنا چاہتے ہو، تم ترقی کے عمل میں ہو اور اس لیے تم دوسروں کو بھی ساتھ لے سکتے ہو، مگر ایک اور شرط ہے۔ دیکھو وہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں خود تم پر یقین رکھتا ہوں کہ تم بھی نیکی سے بھرے ہوئے ہو، سب علم سے لبریز ہو اور ایک دوسرے کو ہدایت دینے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ دوسرے لفظوں میں آپ جانتے ہیں کہ خدا کی مرضی کیا ہے۔ آپ قانونیت کی عبادت نہیں کرتے اور دوسرے لوگوں پر اپنی زندگی سے یا آپ کی خود کی یا آپ کے عقائد سے نکلی قانونی بیانات کو بروئے کار لانے کی کوشش نہیں کرتے، اور نہ ہی آپ خدا کی مرضی کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ اپنی آزادی کو نامناسب طریقے سے استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ تم سب علم سے بھرے ہو، تم جانتے ہو کہ خدا کی مرضی کیا ہے، اور تم لوگوں کو بڑھانے کے لیے خدا کے کلام کا استعمال کرتے ہو، نہ تمہاری روایات، نہ تمہاری قانونی عادات جو واقع میں پیدا ہوئی ہیں۔ بے شک عیاشی، عموماً عیاشی میں آتا ہے کیونکہ لوگوں کا ضمیر ضعیف ہوتا ہے، انہوں نے اپنی کمزور ضمیر کی وجہ سے اپنے لیے ایک معیار قائم کیا اور پھر وہ اسے ہر ایک پر مسلط کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ بائبل ہے،
جبکہ حقیقت میں یہ ہماری اپنی کمزوری کی عکاسی کرتا ہے اور ہماری اپنی زندگی کا ایک معیار، اور ہم اسے ہر ایک پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پولس کہتا ہے ایسا مت کرو، ان لوگوں کا فیصلہ نہ کریں جن کا ایمان مضبوط ہے، اپنی کمزوریوں سے آگاہ رہیں۔ آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اس سے آگاہ رہیں، لیکن ایک دوسرے کو محبت سے سکھاؤ کیونکہ تم علم رکھتے ہو۔ تو یہاں ہمارے پاس یہ جڑواں تصورات ہیں جو میرے خیال میں واقعی ناقابل یقین ہیں، جو رومیوں 12ویں باب کے آغاز سے ان دو بیانات تک ایک بہاؤ سے نکلتے ہیں۔ ایک دوسرے کو قبول کرو اور ایک دوسرے کو نصیحت۔ تو یہ عکاسی اور جواب ہے۔ یہ جڑواں تصورات والدین پر قابو کرنے اور نصیحت کرنے کے کیسے لاگو ہوتے ہیں؟ زبردست! آپ جانتے ہیں حقیقی خاندان واقعی روحانی خاندان کی بنیاد ہے، خدا کا خاندان۔ اور اسی طرح اپنے بچوں کے ساتھ ہمیں دونوں کو کرنا چاہیے، غیر مشروط قبولیت اور محبت، جو پھر ہمیں نصیحت، اصلاح کا پلیٹ فارم فراہم کرتی ہے، اور ہمیں ان دونوں کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے ان میں سے غیر مشروط محبت نہیں کی، اور جیسا کہ خدا کہتا ہے ہمیں کرنا چاہیے، تو پھر ان کے لیے ہماری نصیحت کو قبول کرنے میں بہت مشکل پیش آئے گی۔ اور وہی بات سچ ہے، آپ دیکھتے ہیں خدا کے خاندان کے اندر تو جینے کا اصول یہ ہے، خدا کی مرضی میں زندگی گزارنے کے لیے ہمیں صرف ایک دوسرے کو قبول کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ ہمیں ایک دوسرے کو ہدایت دینا بھی ہے۔